فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل، پارٹ 46۔ حصہ دوم، متکلمین۔ باب نمبر 7، زمانہ جہالت میں پاپائیت۔ گریگری اعظم سے سلویسٹر دوم تک 4 صدیوں کے دوران پاپائیت حیران کن تغیرات سے دوچار رہی۔ بعض اوقات یہ یونانی شہنشاہوں، بعض اوقات مغربی شہنشاہوں اور بعض اوقات مقامی اشرافیہ کے زیر اطاعت رہی۔ تاہم 8ویں اور 9ویں صدیوں میں مضبوط پوپ صاحبان نے موافق اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاپائی قوت کی روایت قائم کی۔ قرون وسطیٰ میں کلیسا اور اس کی ریاست کے ساتھ تعلقات کو سمجھنے کے لیے 600 سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یونانی شہنشاہیت سے پاپائیت نے جو آزادی پائی وہ اتنی زیادہ اس کی اپنی کوششوں کے باعث نہ تھی جس قدر لمبارڈز کے فوجوں کی مرہون منت ہے، لیکن پاپائیت کسی طرح بھی ان کا شکر گزار نہ ہوئی۔ یونانی کلیسا بہت حد تک ہمیشہ شہنشاہ کے ماتحت رہے۔ بادشاہ خود کو ہی دین کے معاملات طے کرنے کا اہل سمجھتا تھا، اور وہی بزرگان اور بشپ صاحبان کو بھی مقرر اور معزول کرتا تھا۔ راہب شہنشاہ سے آزادی کی کوشش کرتے اور اسی وجہ سے بعض اوقات پوپ کا ساتھ دیتے، لیکن قسطنطنیہ کے بزرگان اگرچہ شہنشاہ کی اطاعت قبول کرتے، لیکن وہ پاپائے روم کے کسی درجے کے بھی اختیار کی اطاعت سے انکار کرتے تھے۔ بعض اوقات جب شہنشاہ کو اٹلی میں وحشیوں کے خلاف پوپ کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ پوپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا، نہ کہ قسطنطنیہ کے بزرگان کے ساتھ۔ مشرقی اور مغربی کلیسا کے درمیان علیحدگی کی سب سے بڑی وجہ اول ذکر کی پاپائیت کی اطاعت سے انکار تھی۔ لمبارڈز کے ہاتھوں بازنطینیوں کی شکست کے بعد پاپاؤں کے خوف کی یہ وجہ تھی کہ یہ طاقتور وحشی ان پر بھی فتح پا لیں گے۔ خود کو بچانے کے لیے انہوں نے فرانکس کے ساتھ الحاق کر دیا۔ فرانکس نے شارلمین کے زیر کمان اٹلی اور جرمنی فتح کر لیا۔ اس الحاق سے مقدس رومی سلطنت ہولی رومن امپائر وجود میں آئی۔ اس کے آئین کی روح سے پوپ اور شہنشاہ میں ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ تاہم کیرولنجی خاندان کی قوت کو جلد ہی زوال آ گیا۔ اس زوال کا پہلے تو پوپ نے فائدہ اٹھایا اور 9ویں صدی کے آخر وسط میں نکولس اول نے اتنا زیادہ پاپائی اختیار حاصل کر لیا جس کی اب تک کوئی مثال نہ تھی۔ تاہم عام افراتفری کے نتیجے میں رومی اشرافیہ نے عملی آزادی حاصل کر لی۔ 10ویں صدی میں اس اشرافیہ نے پاپائے روم پر اختیار حاصل کر لیا، جس کے مضر نتائج نکلے۔ وہ قرینہ جس میں ایک اصلاحی تحریک سے پاپائیت اور عام طور پر کلیسا جاگیرداری اشرافیہ کی اطاعت سے بچ نکلے تھے، آئندہ کسی باب میں زیر بحث آئے گا۔ 7ویں صدی میں روم شہنشاہوں کی عسکری قوت کے تابع تھا اور پوپ کو اطاعت یا تکلیف سہنا پڑتی۔ بعض جیسے ہونوریس نے تو بدعت کی حد تک اطاعت قبول کر لی۔ بعض دوسروں جیسے مارٹن اول نے مزاحمت کی تو شہنشاہ نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ 685 سے 752 تک زیادہ تر پادری شامی یا یونانی تھے۔ تاہم جوں لمبارڈز زیادہ سے زیادہ اٹلی پر قابض ہوتے گئے، بازنطینی اقتدار زوال پذیر ہوتا گیا۔ 726 میں شہنشاہ لیوسارین نے بت شکنی کا فرمان جاری کیا تو اسے نہ صرف تمام مغرب بلکہ مشرق کی بھی ایک بڑی جماعت نے بدعت قرار دیا۔ پاپاؤں نے بڑی قوت اور کامیابی سے اس کی مزاحمت کی۔ آخرکار مشرق 787 میں ملکہ امیرینی جو پہلے نائب السلطنت تھی کے ماتحت مشرق نے بت شکنی بدعت ترک کر دی۔ تاہم اس دوران ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے پاپائیت پر
بازنطینیوں کا تسلط ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تقریباً 751 میں لمبارڈز نے بازنطینی اٹلی کے دارالخلافہ ریونیا پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعہ نے جہاں پاپائیت کو لمبارڈ سے خوف زدہ کر دیا، وہاں اسے یونانی بادشاہوں پر بھی انحصار سے آزاد کر دیا۔ پاپائے روم متعدد وجوہات کے باعث لمبارڈز کی بنسبت یونانیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ شہنشاہوں کا اقتدار جائز تھا، جبکہ وحشی بادشاہوں کو جب تک شہنشاہوں کی تائید حاصل نہ ہوتی غاصب سمجھا جاتا۔ دوسری یہ کہ یونانی مہذب تھے۔ تیسری یہ کہ لمبارڈز قوم پرست تھے، جبکہ کلیسا رومی بین الاقوامیت قائم رکھے ہوئے تھے۔ چوتھی یہ کہ لمبارڈز ایرین عقیدے کے قائل تھے، لیکن ان کی تبدیلی مسلک کے باوجود وہ ابھی تک کچھ نہ کچھ نفرت کا شکار تھے۔ لمبارڈز نے 739 میں بادشاہ لیوٹپرانڈ کی زیر کمان روم فتح کرنے کی کوشش کی۔ پوپ گریگری سوم نے سرگرمی کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور مدد کے لیے فرونکس کی طرف رخ کیا۔ کلووس خاندان کی میرونجی بادشاہ فرونکس کی سلطنت میں اپنا حقیقی اقتدار کھو چکے تھے۔ اس سلطنت کا حکمران محل کا حاکم تھا۔ اس وقت محل کا حاکم چارلس مارٹل استثنائی طور پر ایک طاقتور اور قابل شخص تھا، لیکن فاتح ولیم کی طرح حرامی تھا۔ اس نے 732 میں نورس کی فیصلہ کن جنگ میں موروں کو شکست دی اور یوں فرانس کو مسیحی دنیا کے لیے بچا لیا۔ اس سے اسے کلیسا کی حمایت حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے کلیسا کی کچھ زمینیں بیچ لیں، کلیسا کی کچھ زمینیں چھین لیں۔ اس وجہ سے اس کے لیے کلیسا کی تحسین بہت حد تک کم ہو گئی، تاہم وہ اور گریگری دونوں 741 میں چل بسے۔ اس کا جانشین پیپن کلیسا کے لیے پوری طرح قابل اطمینان تھا۔ 754 میں پوپ سٹیفن سوم نے لمبارڈ سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایلیپس کو عبور کیا اور ایپین سے ملاقات کی۔ ان میں ایسا معاہدہ طے پا گیا جس سے دونوں فریقین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ پوپ کو عسکری حفاظت کی ضرورت تھی، لیکن پیپن کو بھی وہ کچھ چاہیے تھا جو صرف پوپ عطا کر سکتا تھا، یعنی مرونجی کے آخری بادشاہ کی جگہ اسے قانونی طور پر شاہ تسلیم کیا جانا۔ اس کے بدلے پیپن نے پوپ کو ریونیا اور اٹلی میں کلیسائی منتظم کی تمام زمینیں عطا کر دیں، چونکہ اس بات کی توقع نہ تھی کہ قسطنطنیہ اس تحفے کو تسلیم کر لے گا، اس لیے اس کے مشرقی سلطنت سے ایک سیاسی علیحدگی بھی ہو گئی تھی۔ اگر پوپ یونانی بادشاہوں کے ماتحت رہتے تو کیتھولک کلیسا کا ارتکاب بہت مختلف ہوتا۔ مشرقی کلیسا میں قسطنطنیہ کے اسقف اعظم کو کسی بھی نہ تو غیر دینی اقتدار سے وہ آزادی یا دیگر کلیساؤں کی بنسبت وہ برتری نصیب ہوئی جو پوپ کو حاصل تھی۔ تمام بڑے اسقف اعظم کو مساوی سمجھا جاتا تھا اور بہت حد تک یہ خیال مشرق میں قائم رہا۔ مزید یہ کہ مشرق میں دوسرے اسقف اعظم بھی تھے، جیسے اسکندریہ، اینیٹیوہ اور یروشلم میں، جبکہ مغرب میں صرف پوپ ہی اسقف اعظم تھا۔ تاہم اسلامی فتح میں اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ مشرقی بنسبت مغرب میں عوام زیادہ تر کئی سالوں سے ناخواندہ تھے۔ یہ بات مغربی کلیسا کے حق میں بہت مفید رہی، لیکن مشرق میں یہ صورتحال نہ تھی، اس لیے مشرقی کلیسا کو ایسا فائدہ نہ ہوا۔ روم کا مرتبہ کسی بھی مشرقی شہر کی بنسبت زیادہ بلند تھا، کیونکہ اس میں شاہی روایت کے ساتھ پطرس اور پال کی شہادت اور پطرس کے پہلے پادری ہونے کی تمام باتیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ پوپ سے نمٹنے کے لیے کسی بھی بادشاہ کا رتبہ شاید زیادہ ہی ہوتا، لیکن کوئی مغربی شہنشاہ کبھی ایسی کوشش نہ کر سکا۔ مقدس رومی شہنشاہ اکثر اوقات حقیقی اقتدار سے محروم رہے۔ علاوہ ازیں انہیں اسی وقت شہنشاہ تسلیم کیا جاتا جب پوپ
ان کے سر پر تاج شاہی رکھتا۔ ان تمام وجوہ سے باسنطینی تسلط سے پوپ کی آزادی دو طرح سے لازمی تھی، ایک تو غیر مذہبی شہنشاہوں کے حوالے سے اور دوسرے مغربی کلیسا میں بالآخر پاپائی شہنشاہت کے قیام کے حوالے سے۔ بعض بہت اہمیت کے دستاویزات جیسے قسطنطین کا عطیہ اور فرمان کاذب کا تعلق اسی زمانے سے ہے۔ فرمان کاذب سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن عطیہ قسطنطین سے متعلق کو کچھ کہنا ضروری ہے۔ پپن کے تحفے کا قدیم قانونی جواز دینے کے لیے کلیسا کے پادریوں نے ایک جھوٹی دستاویز بنائی، جس کا مقصود یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ حکم نامہ شہنشاہ قسطنطین نے جاری کیا تھا۔ اس کی روح سے جب اس نے نئے روم کی بنیاد ڈالی تو اس نے پوپ کو قدیم روم اور اس کے تمام مغربی علاقے عطا کر دیے۔ یہ وقف جو پوپ کی عارضی قوت کی بنیاد تھا، بعد کی تمام قرون وسطیٰ میں صحیح تسلیم کر لیا گیا۔ اسے پہلی دفعہ احیاء علوم کے وقت 1439 میں لورنزو ویلا نے جیل سازی قرار دے کر رد کر دیا۔ اس نے ایک کتاب لاطینی زبان میں فصاحت تحریر لکھی جو فطری طور پر 8ویں صدی میں موجود نہ تھی۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ عطیہ قسطنطین کے خلاف اور ایپیکورس کی تعریف میں کتابیں شائع کرنے کے بعد پوپ نکولس پنجم نے اسے صحیفی سیکرٹری مقرر کر دیا۔ وہ کلیسا سے زیادہ لاطینی زبان پر توجہ دیتا تھا، تاہم نکولس پنجم نے کلیسا کی جاگیریں چھوڑنے کی تجویز پیش نہ کی، باوجود یہ کہ پوپ کا ان پر حق عطیہ دینے کی بنیاد پر قائم تھا۔ اس قابل ذکر دستاویز کے مندرجات کی سیلی ڈیلسلی برنز نے تلخیص یوں پیش کی ہے: نائبین مسلک حیوت آدم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق بیان کی تلخیص کے بعد قسطنطین کہتا ہے کہ وہ جذام کے مرض میں مبتلا تھا، اتباع عاجز آ گئے تھے، اس لیے وہ کاہنوں کے معبد پہنچا۔ انہوں نے تجویز کیا کہ متعدد شیخ وار بچوں کو ذبح کروں اور ان کے خون میں نہاؤں، لیکن ان کے ماؤں کے آنسو دیکھ کر اس نے انہیں لوٹا دیا۔ اس رات اسے پطرس اور پال ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پوپ سلوسٹر ساریکیٹی پر ایک غار میں چھپا ہے، وہ اس کا علاج کرے گا۔ وہ ساریگیٹی گیا، جہاں یونیورسل پوپ نے اسے بتایا کہ پطرس اور پال ولی تھے، دیوتا نہیں، اس لیے انہیں شبیہیں دکھائیں جنہیں اس نے اپنی نظر سے پہچان لیا کہ وہ اپنے تمام عالموں کے سامنے یہ تسلیم کر لے۔ اس پر پوپ سلوسٹر نے اسے ایک ذمہ داری سونپی کہ وہ بالوں والے کرتے میں ایک عرصہ توبہ میں گزارے، پھر اس سے بپتسمہ دیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ہاتھ نے اسے چھوا، اس کا جذام کا روگ جاتا رہا اور اس نے بتوں کی پوجا ترک کر دی۔ تب اس نے اپنے تمام عالموں، سینٹ کے شرفاء اور روم کے تمام لوگوں کے ساتھ اس بات کو خیر سمجھا کہ اقتدار اعلیٰ پطرس کی حکومت کے سردار کو سونپ دی جائے اور اسے انتیوخ، اسکندریہ، یروشلم اور قسطنطینیہ پر برتری دی جائے۔ پھر اس نے لیٹریان کے محل میں سے ایک چرچ تعمیر کرایا۔ اس نے پوپ کے سر پر تاج رکھ دیا، وستار اور شاہی لباس اسے دے دیا۔ اس نے ترائے دستار پوپ کے سر پر رکھا اور اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ اس نے سلویسٹر اور اس کے جانشینوں کو روم اور اٹلی کے تمام صوبے، اضلاع اور شہر دے دیے اور مغربی رعایا کی حیثیت سے رومی چرچ کو ہمیشہ کے لیے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد وہ مشرق کی جانب چلا گیا، کیونکہ جہاں اسقف اعظم اور مسیحی دین کی سلطنت آسمانی شہنشاہ نے قائم کی ہے، ان کا زمینی شہنشاہ کے زیر اقتدار رہنا جائز نہیں۔ لمبارڈز نے پوپ اور پپن کی اطاعت تو قبول نہ کی، لیکن فرونکس کے ساتھ بار بار کی جنگوں نے ان کو بدحال بنا دیا۔ بالآخر 774 میں پپن کے بیٹے شارلمین نے اٹلی پر چڑھائی کر دی۔ اس نے لمبارڈز کو شکست فاش دی اور خود کو ان کا بادشاہ تسلیم کرا لیا۔
کے بعد اس نے روم پر قبضہ کر لیا، جہاں اس نے پیپن کے عطیہ کی تصدیق کی۔ اس وقت کے پوپ ہاڈرین اور لیوسوم نے اسے اپنے حق میں معاون سمجھا اور اس کی تمام کارروائیوں کی تائید کی۔ اس نے جرمنی کے کثیر حصے کو فتح کر لیا اور سیکسن لوگوں کو شدید اذیت دی، جس سے انہوں نے مسیحیت قبول کر لی۔ آخرکار اس نے ذاتی طور پر مغربی سلطنت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ پوپ نے 800 میں کرسمس کے روز اس کے سر پر تاج شاہی رکھا اور یوں وہ مغربی سلطنت کا شہنشاہ بن گیا۔ قرون وسطیٰ میں مقدس رومن امپائرز کا قیام نظریاتی طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے، کو عملی طور پر اس کی اہمیت اس سے کم ہے۔ قرون وسطیٰ کے لوگ بالخصوص قانونی حقائق کے عادی ہو گئے تھے، اور اس وقت تک یہ حقائق راسخ ہو گئی تھی کہ پہلی رومی سلطنت کے مغربی صوبے ابھی تک قانونی طور پر قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے زیر اطاعت ہیں، اور شہنشاہ وہی قانونی اقتدار کا واحد ماحظ ہے۔ چارلس نے یہ دعویٰ پوپ سے قانونی طور پر حاصل کر لیا تھا۔ اس طرح ابتدائی سے پوپ اور شہنشاہ کا ایک دوسرے پر باہمی انحصار تھا۔ روم میں کوئی شخص بھی بطور شہنشاہ تسلیم نہ کیا جاتا جب تک پوپ اس کی تاج پوشی نہ کرتا۔ دوسری طرف کئی صدیوں میں ہر مضبوط شہنشاہ اس کا دعوے دار رہا کہ پوپ کو معمور یا معزول کرنے کا صرف اسی کو حق حاصل ہے۔ قرون وسطیٰ میں قانونی اقتدار کا نظریہ پوپ اور شہنشاہ دونوں پر منحصر تھا۔ یہ باہمی انحصار دونوں کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن صدیوں تک اس سے مفر کی کوئی صورت نہ تھی۔ ایک مستقل تناؤ قائم رہا، جس سے کبھی ایک کو فائدہ ہوتا، کبھی دوسرے کو۔ آخرکار 13ویں صدی میں یہ کشمکش ناقابل مصالحت ہو گئی۔ پوپ فتح یاب رہا، لیکن جلد ہی بعد اخلاقی اختیار کھو دیا۔ پوپ اور مقدس رومن شہنشاہ دونوں قائم رہے۔ پوپ تو آج تک موجود ہے، لیکن شہنشاہ صرف نیپولین کے زمانے تک رہا۔ لیکن قرون وسطیٰ میں وہ وسیع نظریہ جس کی بنیاد پر ان کے اپنے اختیارات قائم تھے، 15ویں صدی میں غیر مؤثر ہو گیا۔ مسیحی دنیا کی وحدت جو اب تک قائم تھی، وہ فرانسیسی، ہسپانوی اور انگلستانی بادشاہتوں کے ہاتھوں غیر مذہبی معاملات میں اور تحریک اصلاح دین کے ہاتھوں مذہبی معاملات میں پارا پارا ہو گئی۔ چارلس اعظم اور اس کے مقربین کا کردار ڈاکٹر جیرہارڈ سلنجر یوں اختصار سے بیان کرتا ہے: چارلس کے دربار میں زور آور زندگی رواج پا گئی تھی۔ ہمیں وہاں شان و شوکت اور ذہانت نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بد اخلاقی بھی دکھائی دیتی ہے۔ جن لوگوں کو چارلس نے اپنے گرد جمع کر رکھا تھا، وہ ان پر کڑی نگاہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ خود بھی کوئی اچھی مثال نہ تھا۔ جن لوگوں کو وہ فائدہ مند سمجھتا تھا اور پسند کرتا تھا، ان کو اس نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اسے مقدس شہنشاہ کے الفاظ سے مخاطب کیا جاتا، جبکہ اس میں تقدس نام کی کوئی بات نہ تھی۔ الیکیون اسے اسی خطاب سے پکارتا۔ وہ شہنشاہ کی خوبصورت بینی راٹروڈز کی بھی تعریف کرتا کہ وہ اپنے نیکیوں کے باعث ممتاز خاتون ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس نے مین کے نواب راڈرک کے بچے کو جنم دیا، حالانکہ وہ اس کی بیوی نہ تھی۔ چارلس اپنی بیٹیوں سے الگ نہیں رہ سکتا تھا، وہ انہیں شادی کی بھی اجازت نہ دیتا اور اس لیے اس کے نتائج بھگتتا۔ اس کی دوسری بیٹی برتھا کے ہاں سینٹ ریگیو کے نیک پادری اینجل برٹ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ در حقیقت چارلس کا دربار بدکار زندگی کا مرکز تھا۔ شارلمین ایک طاقتور وحشی تھا۔ سیاسی طور پر اس کا کلیسا سے الحاق تھا، لیکن ذاتی پاکیزگی کے معاملہ میں وہ زیادہ مکلف نہیں ہوتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس نے احیاء ادب کی ابتدا کی۔ وہ زندگی میں بد چلن تھا اور اپنی بیٹیوں سے ضرورت سے زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اپنی رعایا کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اپنا اختیار استعمال کرتا تھا۔
اپنے والد پیپن کی طرح اس نے مذہبی مبلغین کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہنرمندی کا مظاہرہ کیا اور یوں جرمنی میں اپنے اثر کو فروغ دیا۔ وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ پوپ اس کے احکامات بجا لائیں۔ وہ ایسا اپنی رضامندی سے زیادہ کرتے تھے کیونکہ روم ایک وحشی شہر بن گیا تھا اور اس میں پوپ کی ذات بیرونی حفاظت کے بغیر محفوظ نہ تھی اور پاپاؤں کے انتخابات مفسد فرقوں کے جھگڑوں سے زوال پذیر ہو گئے تھے۔ 799 میں مقامی دشمنوں نے پوپ کو پکڑ لیا، اسے قید خانے میں ڈال دیا اور اس کو اندھا بنا دینے کی دھمکی دی۔ چارلس کی زندگی کے دوران یوں لگتا تھا کہ ایک نئے نظام کی ابتدا ہوگی، لیکن اس کی موت کے بعد صرف نظریہ ہی باقی رہا اور اس کے علاوہ کچھ نہ بچ پایا۔ کلیسا کی اور خاص طور پر پپائیت کی کامیابیاں مغربی سلطنت کی کامیابیوں سے زیادہ ٹھوس تھیں۔ انگلستان میں مسیحی دین کی قبولیت گریگری اعظم کے زیر احکام چلنے والی خانقاہی تبلیغ کی مرہون منت تھی۔ یہ تبلیغ روم کے تحت زیادہ ہی رہی بنسبت ان ممالک میں جہاں بشپ نے مقامی خود اختیاری اپنا لی۔ جرمنی میں تبدیلی مذہب سینٹ بونیفیس 680 سے 754 کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ ایک انگلستانی مبلغ تھا۔ وہ چارلس مارٹن اور پیپن کا دوست تھا اور پوپ کا مکمل طور پر وفادار تھا۔ بونیفیس نے جرمنی میں بہت خانقاہیں قائم کی۔ اس کے دوست سینٹ گال نے سوئٹزرلینڈ میں خانقاہ کی بنیاد رکھی جو اسی کے نام سے موسوم ہوئی۔ بعض باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ بونیفیس نے پیپن کو بطور بادشاہ ایسی رسومات کے ساتھ بپتسمہ دیا جو سلاطین کی پہلی کتاب سے لی تھیں۔ سینٹ بونیفیس ڈیونشائر کا باشندہ تھا۔ اس نے ایکسیٹر اور وینچسٹر سے تعلیم حاصل کی۔ وہ 716 میں فریسیا گیا لیکن جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ 717 میں اسے پوپ گریگری دوم نے جرمنی بھیج دیا تاکہ وہ جرمن لوگوں کو مسیحی بنائے اور آئرلینڈ کے مبلغین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئرلینڈ کے مبلغین ایسٹر کی تاریخ اور چار ابرو کا صفحہ پر اختلاف رکھتے تھے۔ نمایاں کامیابیوں کے بعد 722 میں وہ روم واپس لوٹ آیا۔ یہاں گریگری دوم نے اسے بشپ مقرر کر دیا۔ اس نے گریگری کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔ پوپ نے اسے چارلس مارٹل کے نام ایک خط دیا اور اسے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مشرکین کو مسیحی بنانے کے علاوہ بدعت کو بھی ختم کرے۔ 732 میں وہ آرک بشپ بن گیا۔ 738 میں وہ تیسری مرتبہ روم آیا۔ 741 میں پوپ زیکورس نے اسے کلیسا کا وکیل مقرر کر دیا اور اسے یہ کام سونپا کہ وہ فرانکش کلیسا کی اصلاح کرے۔ اس نے فلیڈا کے چرچ کی بنیاد رکھی اور اسے بینیڈکٹ مسلک کی بنسبت زیادہ سخت قوانین دیے۔ پھر اس نے آئرلینڈ کے سالزبرگ کے ورجل نامی بشپ کے ساتھ مناظرہ کیا۔ ورجل کا کہنا تھا کہ ہماری دنیاؤں کے علاوہ اور بھی دنیائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے ولی سمجھا گیا۔ 754 میں فریسیا واپس آنے کے بعد مشرکین نے بونیفیس کو اپنے ساتھیوں سمیت بے دین لوگوں نے قتل کر دیا۔ جرمنی میں عیسائیت کا آئرلینڈ کے طریق کی بنسبت پاپائی طریق کا قائم رہنا اسی کا مرہون منت ہے۔ اس وقت انگلستان خصوصاً یارک شائر کی خانقاہیں بہت اہمیت کی حامل تھیں۔ رومی برطانیہ میں قائم ہونے والی تہذیب ختم ہو چکی تھی اور نئی تہذیب جسے مسیحی مبلغین نے متعارف کرایا تھا وہ مکمل طور پر بینیڈکٹ کے کلیساؤں تک مرکوز تھی اور یہ ہر معاملہ میں روم کے براہ راست تابع تھی۔ واجب التعظیم بیڈ جرو میں پادری تھا۔ اس کے شاگرد ایکبرٹ
جو یارک کا پہلا آرک بشپ تھا، نے کلیسائی مدرسہ کی بنیاد رکھی جہاں الکیون نے تعلیم پائی۔ اس زمانے کی تہذیب میں الکیون ایک اہم شخصیت تھی۔ وہ 780 میں روم گیا اور اپنے سفر کے دوران پارما کے مقام پر اس کی شارلمین سے ملاقات ہوئی۔ شہنشاہ نے اسے فرانکس کو لاطینی سکھانے اور شاہی خاندان کو تعلیم دینے پر مامور کیا۔ اس نے شارلمین کے دربار میں بہت عرصہ گزارا اور مدرسوں کی بنیاد رکھنے اور وہاں تعلیم دینے میں مصروف رہا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ ٹورز میں سینٹ مارٹن کا ایبٹ بنا۔ اس نے متعدد کتابیں لکھیں، ان میں یارک میں کلیسا کی منظوم تاریخ بھی شامل ہے۔ اگرچہ شہنشاہ غیر تعلیم یافتہ تھا، لیکن تہذیب کی قدر و قیمت کا بہت قائل تھا، اور ایک مختصر عرصے کے لیے اس نے قرون جہالت کی تاریکی کو کم کر دیا، لیکن اس سمت میں اس کی کوشش عارضی ثابت ہوئی۔ یارک شائر کی تہذیب کو کچھ عرصے کے لیے ڈینیز نے اور فرانس کی تہذیب کو نارمن لوگوں نے تباہ کر دیا۔ صحرا نشینوں نے جنوبی اٹلی پر حملہ کیا، سسلی فتح کیا اور 846 میں روم پر بھی حملہ کر دیا۔ مجموعی طور پر مغربی عیسائی دنیا میں 10ویں صدی میں تقریباً تاریک ترین دور تھا۔ 9ویں صدی کو انگلستانی کلیساؤں نے نجات دلائی تھی۔ ان میں حیران کن شخصیت جونیئر سکاٹس کی ہے، جس کے متعلق میں بعد میں تفصیل سے لکھوں گا۔ شارلمین کی موت کے بعد کیرولنجین کا زوال اور سلطنت کی تقسیم نے ایسا پلٹا کھایا جس کا پہلے تو پاپائیت کو فائدہ ہوا۔ پوپ نکولسن 858 سے 67 نے پاپائی اقتدار کو اس عروج تک پہنچایا جو اب تک اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس نے مشرق اور مغرب کے شہنشاہوں کے ساتھ جھگڑا مول لے لیا۔ وہ فرانس کے بادشاہ چارلس بالڈ گنجا، لورین کے بادشاہ لوتھر اور تقریباً ہر عیسائی ملک کے ہر پادری سے لڑ پڑا، لیکن ہر لڑائی میں وہ تقریباً کامیاب رہا۔ بہت علاقوں میں پادری مقامی شہزادوں پر انحصار رکھنے لگے تھے۔ اس نے صورت حالات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دو بڑے تنازعوں کا تعلق لوتھر دوم کی طلاق اور قسطنطنیہ کی لاٹ پادری اوگنائس کی غیر شرعی گواہی سے تھا۔ تمام تر قرون وسطیٰ میں کلیسا کے اقتدار کو شاہی طلاقوں سے نمٹنا پڑا۔ بادشاہ سرکش جذبے رکھنے والے انسان تھے اور محسوس کرتے تھے کہ شادی میں غیر علیحدگی کا نظریہ صرف رعایا کے لیے ہے۔ تاہم چونکہ صرف کلیسا ہی ایک شادی کی مذہبی رسم ادا کر سکتا ہے، اور اگر کلیسا کسی شادی کو غیر شرعی قرار دے دیتا تو متنازع جانشین اور خاندانی لڑائیوں کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا۔ اس لیے کلیسا کی حیثیت بہت مضبوط تھی کہ وہ شاہی اور بے قاعدہ شادیوں کی مخالفت کر سکے۔ انگلستان میں اس نے ہنری ہفتم کی شادی کے سلسلے میں یہ حیثیت کھو دی، لیکن ایڈورڈ ہفتم کے عہد میں اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ جب لوتھر دوم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس کی بادشاہت کے پادری متفق ہو گئے، تاہم پوپ نکولس نے ان پادریوں کو برطرف کر دیا جو یہ بات مان چکے تھے، اور بادشاہ کی طلاق کی درخواست کو تسلیم کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ لوتھر کے بھائی شہنشاہ لوئی دوم نے اس بات پر روم پر چڑھائی کر دی تاکہ پوپ کو خوفزدہ کر سکے، لیکن ضعیف الاعتقاد دہشت غالب آ گئی اور لوٹ گیا۔ بلحاظ پوپ کا ارادہ غالب رہا۔ لاٹ پادری اگناٹیس کا معاملہ دلچسپ تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق میں پوپ اب تک اپنی بات منوا سکتا تھا۔ اگناٹیس جو ریجنٹ ہارڈس کے لیے قابل نفرت تھا کو اس نے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور فوٹیس کو جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اس کی جگہ بلند مرتبہ پر مامور کر دیا گیا۔ بازنطینی حکومت نے پوپ سے کہا کہ اس تقرری کی منظوری دے دی جائے۔ اس لیے 2 ماہرین قانون پادریوں کو معاملہ کی تحقیق کے لیے بھیجا۔
جب وہ قسطنطنیہ پہنچے تو انہیں خوفزدہ کیا گیا تو انہوں نے اپنی منظوری دے دی۔ کچھ عرصہ کے لیے پوپ سے حقائق چھپائے گئے، لیکن جب اسے حقائق کا علم ہوا تو اس نے اہم تنازع شروع کر دیا۔ اس نے روم میں کونسل کا اجلاس بلایا تاکہ مسئلہ پر غور کیا جائے۔ اس نے ماہرین قانون میں سے ایک کو بشپ کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آرک بشپ سر اکیوز کو بھی ہٹا دیا، کیونکہ اس نے فوٹیس کی مذہبی رسوم ادا کی تھیں۔ اس نے فوٹیس کو برادری سے خارج کر دیا اور ان تمام افراد کو معزول کر دیا جنہیں فوٹیس نے مقرر کیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کو دوبارہ بحال کر دیا جن کو فوٹیس نے اپنی مخالفت کے باعث ہٹا دیا تھا۔ اس پر شہنشاہ مائیکل سوم بھر گیا اور پوپ کو غصے بھرا خط لکھا، لیکن پوپ نے جواب دیا، بادشاہ، پادری اور شہنشاہ۔ پوپ کے ایک ہونے کا زمانہ بیت گیا۔ مسیحیت نے دونوں مناصب کو الگ الگ کر دیا ہے۔ عیسائی شہنشاہ کو حیات ابدی کے نقطہ نظر سے پوپ کی ضرورت ہے، جبکہ پوپ کو شہنشاہوں کی ضرورت نہیں سوائے عارضی اشیاء کے۔ فوئٹس اور شہنشاہ نے مزید سخت اقدام اٹھایا اور کونسل کا اجلاس طلب کر لیا، جس نے پوپ کو برادری سے نکال پھینکا اور رومی کلیسا کو بدعتی قرار دے دیا۔ تاہم اس کے جلد بعد ہی مائیکل سوم کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے جانشین بیسل نے اگناٹیس کو بحال کر دیا اور واضح طور پر اس معاملہ میں پوپ کے اختیار کو تسلیم کر دیا۔ یہ فتح نیکولس کی فتح کے فوراً بعد واقع ہوئی۔ اس کو محل میں ہونے والے انقلابی معاملات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگناٹیس کے موت کے بعد فوٹیس کے دوبارہ لاٹ پادری بن گیا اور یوں مشرقی اور مغربی کلیساؤں میں نفاق بڑھ گیا۔ یوں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انجام کا راس معاملہ میں نیکولس کا لائحہ عمل فتح یاب ہوا۔